بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوی الارحام کی پہلی صنف کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بیان ہو رہا تھا کہ اگر ذوی الارحام کے تذکیر اور تانیث میں مختلف بطون ہوں اور ساتھ ہی بعض اصول کے متعدد فروع ہوں تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے اس بطن میں تقسیم ترکہ فرماتے ہیں جو اصول تذکیر اور تانیث میں مختلف ہوں، اور وہاں پر اصول کی صفت تذکیر یا صفت تانیث کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی فرع میں عدد رؤوس کا لحاظ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید فوت ہوا اور اس نے 3 لڑکیوں کی اولاد یوں چھوڑی کہ ایک لڑکی کی نواسی کے 2 بیٹے ہیں اور دوسری لڑکی کے نواسے کی 1 بیٹی ہے اور تیسری لڑکی کی پوتی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں پر پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق تقسیم ترکہ بطن رابع میں ہوگا، 7 حصے کیے جائیں گے اور ان میں سے 2 حصے 2 لڑکوں کو ملیں گے بطن رابع میں، اور ایک حصہ 3 لڑکیوں کو بطن رابع میں ملے گا۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، بالکل آسان۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بطن اول میں ساری لڑکیاں ہیں، تذکیر و تانیث میں اختلاف نہیں، لہٰذا یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بطن اول کالعدم ہوگا، اور بطن ثانی میں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے، تو بطن دوم میں پہلی لڑکی کی لڑکی یعنی میت کی جو نواسی نمبر 1 ہے، اس کے نیچے بطن رابع کے اندر 2 لڑکے ہیں تو عدد رؤوس 2 اس لڑکی کے اندر فرض کر کے تو 2 لڑکیاں قرار دیا، اور زید کی دوسری بیٹی کی فرع میں 1 ہی لڑکی ہے، لہذا اس کو 1 لڑکی شمار کرتے ہیں، تو 3 لڑکیاں ہوئی، اور زید کی تیسری بیٹی کا جو لڑکا میت کا نواسہ ہے، اس کی صفت تذکیر کا لحاظ کر کے اس کی فرع بطن رابع میں 2 لڑکیاں ہیں، تو 2 کا عدد یہاں لے کر 2 لڑکے فرض کیے تو 2 لڑکے 4 لڑکیوں کے برابر، گویا بطن دوم میں 7 لڑکیاں ہیں، تو مسئلہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 7 سے حل ہوگا۔ زید کا جو نواسہ ہے، اس کی اولاد میت کے بطن رابع میں جو 2 لڑکیاں ہیں، 7 میں سے 4 حصے ان کو ملیں گے جو ان کے نانا کا حصہ ہے، اور باقی 3 حصے میت کی 2 نواسیاں جو ہیں ان کو ملے گا، اور ان دونوں کے حصے اکٹھے کیے، ان کا ایک طائفہ بنایا، تو اب یہ 3 حصے ہیں، اور بطن ثالث میں ان کی جو اولاد ہے وہ تذکیر و تانیث میں مختلف، کہ میت کی پہلی نواسی کی بیٹی اور دوسری نواسی کا بیٹا ہے، اب حصے 3 ہیں، اور بطن سوم میں جو پہلی نواسی کی بیٹی ہے میت کی پر نواسی،
اس کے فرع میں 2 بیٹے، لہذا 2 کا عدد یہاں بطن ثالث میں پرنواسی میں فرض کیے تو 2 نواسیاں اور 1 نواسا 2 نواسیوں کے برابر، گویا کل عدد رؤوس 4 ہوا۔ تو 4 عدد رؤوس اور عدد سہام جو ان کے اوپر ماؤں کو ملا وہ ہے 3۔ 3 4 پر برابر تقسیم نہیں ہوتا، لہذا کل عدد رؤوس کو اصل مسئلہ 7 میں ضرب دی تو 7 کے ساتھ جب 4 کو ضرب دی حاصل ضرب 28 سے مسئلہ کی تصحیح ہو گئی۔ پھر اسی مضروب 4 کو نواسے کے 4 حصوں سے ضرب دی تو جواب 16، تو 28 میں سے 16 حصے میت کے نواسے کو ملے، جو نیچے اس کے 2 نواسیوں کو 8 کر کے ملے، اور ادھر 2 نواسیوں کا جو 3 حصہ تھا 7 مسئلہ سے، تو ان کے ساتھ مضروب 4 کو ضرب دی، جواب آیا 12۔ 12 میں سے آدھا میت کی پرنواسی کا یعنی 6 سے، اور دوسرے 6 سے میت کے پرنواسے کو ملے، اور وہ میت کے پرنواسے کے 6 سے اس کی بیٹی کو ملے جو اس کے باپ کا حصہ ہے، اور میت کی پرنواسی کو 28 میں سے 6 سے ملے، اور وہ 6 سے اس کے بیٹوں میں 3 کر کے تقسیم کیے گئے۔ اور اختتام پر یہ بات یاد رکھیے کہ ذوی الارحام کی تمام اصناف کے اندر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اصول تذکیر و تانیث میں متفق ہوں یا مختلف ہوں، ان کا بالکل لحاظ نہیں، بلکہ فروع کے اندر آخری فرع کے اندر جتنے افراد ہوں گے وہاں تذکیر و تانیث اور عدد رؤوس کا لحاظ کرتے ہیں۔ جبکہ امام اعظم کا دوسرا قول جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے وہ زیادہ مشہور ہے، اور فتویٰ بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہے فقہ حنفی کے اندر۔